ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے یہ حدیث کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ یہ اچھے وقتوں کا انتظار، حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج، آقا فرماتے ہیں آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ آسانی ملنی ہے مگر اطمینان کے ساتھ، ایسا نہیں روز چیخ رہے ہیں پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا، کب میری ٹینشن دور ہوگی، اللہ پاک میری سنتا ہی نہیں ہے، ماذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہاں ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، وعدہ ہے رب کا، آئے گی آسانی مگر اس کا ایک ٹائم لکھا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اچھا علماء نے بڑی پیاری بات کہی، امام ترمذی کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں، پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں، اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یا قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے، جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کمال ہو گیا نا؟ مزہ پتہ کیا، یاد رکھیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے۔ بڑے پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے پاوا ہوں، کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے، سکھ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو، وہ سکھ ہے یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے؟ تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے، کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو، یہ بات اور سمجھ آ جائے۔ ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی، آپ کے سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکل گیا۔ اب آپ بتائیں ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے، ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے، بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے، اتنا چیختے چلاتے یار ہو گیا نا، نصیب میں لکھا تھا، نہیں بدلا لینا ہے، شور بچانا ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے، صبر نہیں ہے۔ برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں، بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں، آپ کے سر پہ اینٹ گری، سر پھٹ گیا، نو ری ایکشن۔ لوگوں نے کہا حضرت بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا۔ سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے، وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا، اللہ کا ارادہ تھا نا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے۔ اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے، یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا، تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے۔ رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے، رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف، متعلق ہوا ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں۔ اب یہ سمجھنا، جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے، مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار، ہے ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو۔ اب کتنا مشہور آیت ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے۔ کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، دشمن کا خوف آ جاتا ہے، مال لوٹنے کا خوف آ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا معاذ اللہ زیادہ پیسہ ہو، لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں، زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے، اس کی الگ، میں نے کہا نا پیسے والوں کے الگ مسائل ہیں، یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے، غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے۔ ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ بھائی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں، بھوک سے، والجوع بھوک سے آزمائیں گے، والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا،
غلط لوٹ اٹھا لی، غلط کنٹینر آ گیا، غلط ڈیل کر لی، مال خراب ہو گیا، قرآن نے کہا تو ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ انفسی، تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا، بیماری آ جائے گی۔ چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا، یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا، مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات، پھل بھی خراب ہوں گے، باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا، آگے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ ٹیسٹ ہوگا، پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت ختم ہوگا، پرابلم بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں، بے چینی میں گزاروں، پریشانی میں گزاروں، یا صبر میں گزاروں۔ صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا۔ پنجابی کا شعر ہے نا، چپ رہے سے تو موتی مل سن، صبر کریں تو ہیرے۔ چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہے سے تو موتی مل سن، صبر کریں تو ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ پاگلوں کی طرح چیخو گے، نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے۔ اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ میری بیماری ہے، وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے، میں چیختا رہوں، چلاتا رہوں، واویلا کرتا رہوں، ساری دنیا کو بتاتا رہوں، حل نہیں ہونا ہے، صبر کا ثواب چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے۔ اور وہ حلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ ہے نا، اس کو روکے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے۔ صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں یار بزدل آدمی ہو، صبر کرتے، بدلہ لو نا۔ بدلہ لینا تو آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی گالی دے، آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں، یہ تو آسان تھا۔ کمال یہ ہے تو برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں، یہ زیادہ مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے۔ اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ سنا، حضرت احنف بن قیس تابعی بزرگ ہیں۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا۔ گالیاں کو ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے۔ تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو، اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، آگے میرا محلہ آ رہا ہے، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چل۔ ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کو۔ ہمیں کوئی گالی تو دے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کا۔ بھائی جان، اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا رپلائی دیں۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش۔ بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں، شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے، جبھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا۔ ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کھبائیں۔ مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے، بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں معاف کرنا تو دور کی بات، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، بس یار اس کے بچے کی شادی آئے، پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا، اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے، اس کا کوئی ایونٹ آ جائے، بس پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے۔ انتظار کر کے بیٹھے بدلے کا۔ اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا؟ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو معاف کر۔ تو اس رمضان میں معافی، درگزر، حلم اللہ کی سنت ہے۔ آپ کو بتایا اللہ کی سنت کیسے ہے؟ بڑی پیاری بات ہے، تو قرآن کی آیت سن لو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا
تو جلد ان پر عذاب دیتا. اللہ کتنا حلم والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہوا نہیں روکتا. اصول کیا کہتا ہے؟ ادھر میں گناہ کرتا میری سانس رکنا شروع ہو جاتی, ادھر جھوٹ بولتا میری زبان بند ہو جاتی, ادھر حرام دیکھتا میں اندھا کر دیا جاتا, ادھر اللہ کو کوئی ناراض کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. کوئی عذاب نہیں ہو رہا مجھ پر اور آپ پر. صبح و شام گناہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے, اللہ موقع دے رہا ہے. وہ حلیم ہے. اور کمال حلم دیکھو, ساری زندگی کوئی گناہ کرے, ایک سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اچھا سبحان اللہ, کیسا مزہ آیا نا سن کر. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم بیوی کو معاف نہیں کرتے, ہم ملازم کو معاف نہیں کرتے, ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچنا ایک بات ہے. آج ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری عادتیں بہتر کرنی ہے, اس بار حلیم بننے کی کوشش کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. غصہ پینے والا. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ اس کو اتنی عادت ہو جائے غصہ پینے کی, یا تو غصہ ہی نہ آئے, یا غصہ آئے تو زور نہ لگانا پڑے غصے کو روکنے کو. عادتاً ہی بندہ برداشت کرتا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو حلیم بن جائے, جس کی طبیعت میں حلم آ جائے. نبی پاک حلیم, تمام انبیاء حلیم, حلم والے, اور خود رب عز و جل حلم والا. وہ حلیم ہے, اس کا نام ہے, صفتی نام ہے حلیم. ہم کب بنیں گے؟ پلیز اس رمضان میں لڑائی جھگڑا مت. یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی برکتیں امام صاحب اور ماشاءاللہ مبلغین علماء بیان کرتے, بچپن سے سن رہے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا, روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں, رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, رمضان کا جمعہ کا دن آ جائے تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. کمال ہی کمال ہے نا. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا, بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رمضان خیر سے مل جائے. ہاں, رمضان سے پہلے بھی تو جا سکتے ہیں نا دنیا سے. بڑی پیاری دعا اسی لیے بار بار ہم کر رہے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بالصحۃ والعافیہ. اللہ رمضان سے ملا دے, اور ایسا ملائیو مالک کے صحت بھی ہو, عافیت بھی ہو, پورے روزے رکھ سکیں, پوری تراویح پڑھ سکیں. لاٹری نکلنے والی ہے ہماری انشاءاللہ, رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. سب سے بڑا دشمن شیطان, اسی کو بند کر دیا جائے گا. مگر جو میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں, بلیسنگز آف رمضان, برکتیں رمضان کی میں ساری رات بیان کروں تو بیان ختم نہیں ہوگا. مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں ہم, جس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. پہلے کہ اللہ کی رحمت کا اور اس کی قدرت کا قانون سمجھ لو. جب بھی کسی دن یعنی وقت, کوئی بھی وقت مقدس ہوگا یا مقام مقدس ہوگا, اس وقت یا اس مقام میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جائے گی نا, گناہ کیا جائے گا, اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم اگر ابھی کپڑا مارکیٹ میں ہوتے اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھائی گناہ کرے, بالکل گناہ ہے, مگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے, زیادہ بڑا ہو جائے گا نا. کہ اللہ کے گھر میں آ کے کیا کر رہے ہو, ادھر جھوٹ بول رہے ہو, ادھر ماد اللہ گانے باجے, ادھر فلمیں ڈرامے, لوگ مارنا شروع کر دیں گے. اللہ کے گھر میں آ کے کر رہے ہو, کیوں؟ باہر بھی تو کر رہا تھا بھائی, باہر الگ چیز تھی, مسجد میں آ گیا بھائی, توبہ کر. صحیح ہے نا. مقام بدلا, سیویریٹی بڑھ گئی, پنشمنٹ اور عذاب بڑھ گیا. مقدس مقام میں نہیں ہو سکتا یہ. مکے میں جا کر کوئی گناہ کرے, ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر, ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. کیوں؟ اس کا مقام ہی ایسا. یعنی تم مکے عبادت کرنے دنیا آتی ہے اور تم ادھر آ کے گناہ کر رہے ہو حدود حرم میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کے دن مقام اتنا بڑا ہے جمعے کا, ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر, مگر جمعے کے دن ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر. لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. یعنی کسی بھی صورت میں جمعہ کے دن آئے تو مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے یار, 70 ملٹیپلائی ہو جائے گا بھائی. اب آؤ رمضان. رمضان میں میری بخشش کا سامان کیسا کیا میرے مولا نے. سب سے پہلے تو شیطانی بند ہو گیا جو بہکاتا ہے. اب اجر بڑھا دیا, ثواب بڑھا دیا. روزہ دار سو رہا ہے پھر بھی اس کی نیکیاں چل رہی ہیں. ہمارے نیارے ہو گئے نا, لاٹری, عبادت کرو ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب رمضان میں کوئی گناہ کرے, یہ یاد ہے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حدیث پاک کو سناتا ہوں آپ کو. حدیث پاک کا جز ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں. ہم یہ بھول رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے, تلاوت بھی کر لیتے, مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. اس کو کیوں بھول رہے ہو آپ؟ یعنی مجھے اور آپ کو میرا ماننا یہ ہے زیادہ توجہ اس بات پر دینی ہے کہ گناہ نہ ہو. نیکیاں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں, روزہ رکھ کون چھوڑتا ہے ماشاءاللہ ہم میں سے, وہ بدنصیب ہے جو روزے نہیں رکھتے, لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے. ایک بار مولا علی شیر خدا نے ایک قبر والے کو دیکھا, اللہ کے ولی تھے, قبر میں نظر پڑتی تھی, آپ نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے, اللہ سے عرض کیا مولا اس کو بخش دے. فرمایا اے علی اس کی سفارش نہ کریں. مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ بندہ دن میں روزے رکھتا تھا, رات گناہوں سے باز نہیں آتا. مجھے بتاؤ جو دن میں روزے رکھے رات گناہ سے نہ بچے, مولا علی سفارش کریں تو روک دیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے بہت گریہ وزاری کی, اللہ نے اس کی بخشش کر دی,
مگر اس کا کیا ہوگا جو روزے نہیں رکھتا؟ اس کا کیا ہوگا جو روزے رکھ کر جھوٹ بھی بول رہا ہے؟ اصل میں ایک بات سمجھنی ہوگی، اگر آپ غور سے میری بات سمجھیں نا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم سب نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ کن کن گناہوں میں میری عادتیں ہیں جو مجھے بند کرنے، مجھے وہ سارے دروازے بند کرنے جہاں سے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. I have to close all the doors. اور اس کے لیے غور تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا. یہ بٹن نہیں ہے چاند دکھے گا تو جھوٹ کا بٹن بند ہو جائے گا، غیبت کا بند ہو جائے گا، بدنگاہی کا بند ہو جائے گا، حرام کا بند. یہ بند کرنے پڑیں گے ورنہ چلتے رہیں گے. لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں یار گناہ کیسے ہو جاتا ہے؟ شیطان بند ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی، سائیکل چلائی ہوگی آپ نے، سائیکل کے پیڈل مارتے رہو پھر چھوڑ دو پھر بھی سائیکل چلتی ہے. بولے 11 مہینے اتنے پیڈل مارے ہیں شیطان نے ہمارے اوپر، ہم بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ کہ باقی مہینہ ہم خود ہی چلا لیتے ہیں. بھائی بند کر بریک. اچھا پیڈل والی سائیکل کو ایک بار روک لو. آپ پیڈل نہیں مارو گے تو نہیں چلے گی نا، بس یہی سمجھ لو فارمولا. ایک بار روک لو گناہ کو، بریک لگا دو، اب شیطان نہیں کروا سکے گا. ہم بریک ہی نہیں لگا رہے، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، غیبت کری جا رہے ہیں. موبائل فون وہی ہاتھ میں ہے، اس کے اندر سارے پیجز بھی وہی ہیں، واٹس ایپ کے گروپ بھی وہی ہیں، فیس بک کی طرف سارے لائکس بھی وہی. جیسے کھولتے کوئی گانا آتا ہے، کوئی فلم آتی ہے، کوئی بے حیائی. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں رمضان میں گناہ. پلیز سمجھو اس بات، ساری کمائی ضائع ہو سکتی ہے. کروڑوں بخشے جائیں گے کہیں میں نہ رہ جاؤں، اس گھبراہٹ میں رہنا ہے. ہاں ہر روز یہ دعا کرنی اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہے. اب اس کے 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو سوشل میڈیا سے فارغ کر دیں. 1 مہینہ نہیں دیکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. بس صرف اگر واٹس ایپ کی ضرورت ہے بات چیت کرنی وہ کریں، باقی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کھولنا ہے تو کہیں اور چلے جانا ہے. یہ میرا گناہوں کا ایک دروازہ میں بند کر دوں. دوسرا آپ یہ غور کریں کہ یار دوستوں کی کچھ گیدرنگز ہیں، جب بھی جاتا ہوں وہاں کبھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی یار جھوٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی برائی بیان ہوتی ہے. ان گیدرنگز کو چھوڑ دو. آپ کو دوست بلائیں گے، آپ کہیں یار میں ادھر جاؤں گا نا گناہ سے نہیں بچ سکوں گا. ایک گناہ 1 سال کے اعمال لے جائے. اب آپ بولے پھر کروں گا کیا رمضان؟ بہت ساری چیزیں کرنے والی. ہم نے تو رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا نا. آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطاری کدھر کرنی ہے، ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے. کھانا کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں دوست بات نہیں کرتے؟ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، آج تلاوت کہاں کرنی ہے، آج تہجد کہاں پڑھنی ہے، آج قرآن بیٹھ کے کہاں سننا ہے. Nobody talk about it. قرآن کو عبادت کے لیے یوز، رمضان کو عبادت کے لیے یوز کریں. آپ کو لگتا ہے یار میں رات جاگتا ہوں تو گناہوں سے نہیں بچ پاتا، اب سو جائے رات، لیکن گناہ سے بچنا بیسٹ وے میں آپ کو بتاتا ہوں. زندگی میں ایک بار یہ کر کے دیکھ لو. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے؟ آئے نماز کے فضائل پہ سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا، the pillar of Islam. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ کا پلر ہی نہیں ہے اگر ایمان کا پلر ہے اسلام. نماز جو ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی. نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے. کیسے برداشت کرے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہیں تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. کیسے سہ سکیں؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں یار تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ہے، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا.
जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें, हाथ मिलाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जब भी हाथ मिलाया करें आपस में दो मुसलमान, तो हाथ सलाम भी करें और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा करें। तो ये आदत अपना लीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के बयान का मौजू क्या है? आज एक बहुत ही अजीम हस्ती का जिक्र खैर भी करना है और एक बड़े ही अहम मौजू पर उसी ज़िमन में बात भी करनी है। 2 ज़ुल्क़ादा को दुनिया इल्म की एक अजीम हस्ती, जिनको सदरुल शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला कहा जाता है, उनका उर्स मनाया जाता है। लिहाजा सदरुल शरिया का फैजान हासिल करने के लिए इब्तिदा में हम सदरुल शरिया की कुछ बातें सुनेंगे, उनके औसाफ सुनेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह करीम सदरुल शरिया के बाजार पर, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। ये कैसी अजीम हस्ती हैं जिनसे इंस्पिरेशन किसने हासिल की? वो कहते हैं ना, फैजान वो जो नजर आता हो। आज सारी दावत इस्लामी के जो बानी हैं, पूरी दुनिया दावत इस्लामी में जो इतना बड़ा काम हो रहा है, उसको स्टार्ट करने वाले, उसका बीड़ा उठाने वाले, उसके लिए कोशिशें करने वाले हजरत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी। आप अपने बचपन का एक वाकया सुनाते हैं, फरमाते हैं मेरा बचपन ये लड़कपन का वाकया है। एक दिन मैं अपने बड़े भाईजान, जो इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए, कहते हैं नमाज ज़ोहर गालिबन में अदा करके कराची के इलाके खारादर के करीब मीठा दर में बादामी मस्जिद, वहां से बाहर निकला। इमाम साहब नमाज से फारिग होकर मस्जिद के बाहर आ चुके थे। किसी ने मसला पूछा तो इमाम साहब ने अपने किसी शागिर्द या किसी नमाजी को कहा कि जाकर बाहर शरीयत ले आओ। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैंने तो कभी इस किताब का नाम नहीं सुना था, बाहर शरीयत भी कोई किताब है। थोड़ी देर हुई तो किताब आई, उसके मेन पेज पर बड़ा बड़ा बाहर शरीयत लिखा था और जब उसको इमाम साहब ने पेज खोला, फरमाया मुझे मेरा इतना मुताला तो नहीं था, मगर हर पेज पर बड़े बड़े हुरूफ से मसअला 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 लिखा हुआ था। अमीर फरमाते बचपन जरूर था, मगर मुझे उस वक्त भी शरई मसलों का बड़ा शौक था, फिकही मसाइल का बड़ा शौक था। मेरे मुंह में पानी आया कि काश ये किताब मेरे पास होती, मगर ज़ाहिर गुर्बत के दिन थे, बचपन था। तो मालूम करने पर पता चला कि ये किताब 28 रुपए की मिलती है। ये बात हो रही है आज से अप्रोक्सीमेटली 60 साल पुरानी। अमीर अहले सुन्नत की माशाल्लाह उम्र 72 साल की है। तो 60 साल पहले, 55 साल पहले जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछे 28 रुपए एक बड़ी अमाउंट थी। 32 रुपए की जिंद वाली थी, 28 रुपए की बगैर जिंद वाली थी। फरमाते थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, एक वक्त आया कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने बाहर शरीयत खरीद ली। बाहर शरीयत खरीदी, गोया मुझे मेरे पास बहुत बड़ा खजाना आ गया। और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये वो दौर है कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब का जो फैजान मुझे मिला, बाहर शरीयत का फैजान मिला, कि आप फरमाते हैं आज भी उलमा की जरूरत है और उनके मुबारक मसाइल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहे हैं। बाहर शरीयत को फिके हनफी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जिसने आप में से पढ़ी वो जानते वो क्या किताब है। यानी ये वन ऑफ द यूनिक बुक है फिके हनफी की, कि इतने मसाइल उस पे आपने तहरीर फरमाया और इतनी बारीक बीनी से आपने काम किया। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इतनी गहराई से मसाइल को आज भी बयान करते हैं और आप फरमाते हैं ये बाहर शरीयत का फैजान है। ऐसा लगता है अमीर अहले सुन्नत को बाहर शरीयत के बहुत सारे मसाइल हिफ्ज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज दुनिया में इतना बड़ा दीन का काम जिस शख्सियत ने किया, उनको भी फैजान नसीब हुआ सदरुल शरिया बदरुत तरीका का। और ये हजरत मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब के लिए कितनी बड़ी सदका जारिया वाली बात हो गई। एक नौजवान है जो आपकी किताब देखता है, आपकी किताब पढ़ने का जज्बा पैदा होता है, पैसे जमा करके खरीदता है और फिर वो मसाइल ऐसे याद कर लेता है कि फिर लाखों को मसाइल सिखाता है, करोड़ों लोग उससे फैजियाब होते हैं। तो आप सोचें मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब का क्या मर्तबा होगा। यहाँ एक और छोटी सी बात, आज के नौजवान पैसे जमा करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, पैसे जमा हो रहे होते हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, कोई गेम खरीदने के लिए। हैं हमारे टारगेट्स कुछ और हैं। अल्लाह वालों के टारगेट्स क्या होते थे? इल्म मिल जाए, दीन सीख लें। अच्छा, आज भी अमीर अहले सुन्नत का तो हमने वाकया सुन लिया, लेकिन अगर आप वाकई किसी सही आलिम दीन से मिल लेना और उससे पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो तमन्ना करके बैठे होंगे यार थोड़े पैसे जमा हो जाए तो वो वाली किताब खरीदनी, वो सेट खरीदना है, वो तफसीर की किताब खरीद। यानी इनके लिए खजाना यही है। इल्म के जो शौकीन होते हैं ना,
ان کے لیے خزانہ یہی ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتے ہیں وہ خرید کے. میں تو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ کسی کتاب کو خرید کر اتنا خوش ہوں گے کہ بس الحمدللہ یہ کتاب مل گئی. کسی اور ملک میں ہوگی تو ادھر پیسے بھجوائیں گے کہ یار کوئی آ رہا ہو تو میرے لیے کتاب لیتے آنا. یعنی یہ ہے علم کے جو غواص ہوتے ہیں نا، جو غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں، پھر جا کے انہیں موتی ملا کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو بھی علم دین کا شوق نصیب فرمائے. یہ جو بحر شریعت ہے نا، یہ 100 سال تقریباً پرانی کتاب ہے، تو اس کی اردو بہت ڈیفیکلٹ تھی، ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا. الحمدللہ امیر اہل سنت نے بچپن میں جس وقت خریدی تھی، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ، یہ وہ بچہ کتاب خرید رہا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا ادارہ بن جائے گا کہ جو ہزاروں کتابیں لکھے گا. اور بحر شریعت جو ہے دنیا اسلام میں اگر آسان زبان میں تخریج کے ساتھ بہترین بائنڈنگ میں اگر کسی تنظیم نے شائع کی ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی ہے. اب آپ بحر شریعت پڑھیں تو بہت آسان لگتی ہے. اچھا اور آسان کر دیا، شاید 3-4 ہزار روپے کا سیٹ بنتا ہے آج کے دنوں میں. کوئی کہے یار اتنا بڑا سیٹ خریدیں گے، بحر شریعت کی اپلیکیشن بنا دی. موبائل اپلیکیشن میں آپ بحر شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب جو مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ اس میں لکھیں نماز، تو نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے بحر شریعت سے وہ اپلیکیشن آپ کو نکال کے دے دے گی. یعنی میں ایک اور بات کہوں، پہلے کے زمانے میں نا جتنا پیچھے جائیں شوق زیادہ تھا مگر علم سیکھنا مشکل تھا. آپ نے وہ روایتیں سنی ہوگی نا کہ صحابہ کرام، اولیاء کرام مہینوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے. پتا چلتا تھا کہ فلاں ملک میں ایک راوی ہیں جن کے پاس ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، سفر کر کے جاتے تھے اور وہ ایک حدیث سنتے تھے، پھر سفر کر کے واپس آتے تھے. پھر اگلا دور آیا جو 100, 150, 200 سال پرانے سے کتابیں لکھی گئی، مگر موبائل اپلیکیشن یہ سب تو نہیں تھا. اب دین سیکھنا جتنا آسان ہے، پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر شوق چلا گیا، ذوق چلا گیا. یعنی اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، نہ کتابیں خریدنے جانا ہے، نہ کتابوں کے لیے کوئی لائبریری بنانی ہے. اب تو ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی اور پڑھتے جائیں. اب تو آڈیو بکس آ گئی ہیں، آن لائن کورسز آ گئے ہیں، درس نظامی بھی بندہ آن لائن کر سکتا ہے. مگر بات وہی ہے کہ وہ ذوق اور وہ شوق نہ رہا، وہ علم کی قدر نہ رہی. ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ علم کے سمندر تھے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی تو کیا بات ہے، اور ان کی قدر وہی جانتا ہے جس نے بحر شریعت پڑھی ہو. اللہ کریم ہم سب کو ان کے صدقے علم نافع نصیب فرمائے. آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں. محسن اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت، مصنف بحر شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی رحمت اللہ تعالی 1300 سنہ ہجری میں ہند کے ایک قصبے مدینۃ العلماء گوسی شریف میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش سے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں پڑھتے رہے. اس کے بعد آپ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دورہ حدیث مکمل کیا. درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں آپ نے پڑھانا شروع کیا. اسی دوران بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اعلی حضرت سے بیعت کا شرف حاصل کیا. صدر الشریعہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ 18 سال سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی صحبت اور خدمت میں حاضر رہے. مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلی حضرت نے لکھا، یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے ضد کی تھی. اعلی حضرت سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور آپ ایک ترجمہ قرآن دے دیں. آپ فرماتے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، فتاوے لکھنے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے. کہ حضور بس آپ ترجمہ دے دیں جو آپ کے قلم سے نکلے گا، ایسا ترجمہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا. بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا فالو کیا، اور سیدی اعلی حضرت نے انہی کے ذمہ کام لگا دیا. فرمایا ٹھیک ہے، عصر کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، تم قرآن کی آیت تلاوت کرتے رہنا، میں ترجمہ زبانی بیان کرتا جاؤں گا. اچھا یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے نا، وہ ترجمہ لکھنے کے لیے علماء بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے، پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو کنز الایمان عطا فرمایا، جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے،
مفتی امجد علی اعظمی حاضر ہوتے تھے کاغذ قلم لے کر, آیت تلاوت فرماتے, اعلیٰ حضرت فل بدی رائٹ اوے اس کا ترجمہ بتاتے جاتے, وہ لکھتے جاتے. اچھا مفتی امجد علی اعظمی کہتے میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں یہ ترجمہ لکھنے کے بعد گھر جاتا اور مختلف تفاسیر نکالتا, علماء کرام کے ترجمے نکالتا, عربی کی کتابیں نکالتا اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میچ کرتا. کہتا جب ساری تفسیر پڑھتا تو سمجھ آتی تھی کہ ان سب تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے. تو یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمائیں. بہرحال آپ کا انتقال بھی کیسا شاندار ہوا ہے, مرنا تو سبھی نے ہے, مگر آپ کا سفر حج میں انتقال ہوا. آپ اپنے شہر سے بمبئی تشریف لائے, وہاں سے پانی کے جہاز میں لوگ حج پر جاتے تھے, مگر آپ پانی کے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے. اور سبحان اللہ, یہ کیا فضیلت کو حاصل ہوئی کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے, قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. آئے ہائے, اللہ ہمیں بھی راہ مدینہ میں موت عطا فرمائے. اللہ کرے مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے موت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی اور کچھ باتیں بھی سن لیں جس سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر سکے. صدر الشریعہ کا بہت سارا عبادت کا شوق تھا, مگر نماز کا یہ عالم تھا. اللہ, نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا, کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. شدید سے شدید بیماری میں بھی آپ نماز ادا فرماتے. ایک بار آپ اجمیر شریف میں تھے, آپ کو شدید بخار ہوا, بے ہوشی طاری ہو گئی. ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے, عصر تک اسی حالت میں رہے. جیسے ہی بیدار ہوئے نا, تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور ظہر کا وقت تو چلا گیا. اللہ, اب یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بہت تکلیف ہوئی ہو, آنسو نکلنا شروع. حضور خیر تو ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف نہیں ہو رہی, بس تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ظہر قضا ہو گئی. کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے. جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا, اس کو گناہ نہیں ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہوگا, مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا. وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا. اے میرے میٹھے اسلام, بے ہوش ہیں, بستر پر ہیں, مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی. ایک زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ, جو موبائل گرنے سے, جیب کٹنے سے, پیر پہ ٹھوکر لگنے سے تمہیں تکلیف ہوئی, اتنی بھی تکلیف کبھی نماز قضا ہونے پر ہوئی؟ بلکہ نماز قضا کرنے کے تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں, ہاں معذرت کے ساتھ, بس یار آج سر میں بہت درد ہے, کل سے پڑھ لو, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بس آج رہ جا, اگلے جمعے سے پڑھ لو. یہ نہ کرو. اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے, جو پکا نمازی بھی ہو نا, ٹرین میں تو گئی نماز اس کی, ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے, کہاں نماز پڑھیں گے, ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں, نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں. بس میں نماز گئی, یار بس میں کہاں اتریں گے, جہاز میں. اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے. کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے. یہ بستر پر ہے, بے ہوش تھے, مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے کہ اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے, ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے. اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا, سب سے پہلا فرض ہے نماز, اور پھر نماز کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جس کو بہت پسند کیا گیا, وہ جماعت ہے, کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے, مسجد میں آ کر پڑھے. سبحان اللہ. سیدی صدر الشریعہ کا جماعت کا معمول کیسا تھا؟ بوڑھے ہو گئے تھے مگر پھر بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ مؤذن صاحب لیٹ ہوتے تو آپ ہی جا کر اذان بھی دے دیا کرتے تھے, اتنا مسجد جانے کا شوق تھا. ایک بار آخری جب وقت تھا, بڑھاپا بڑھ گیا, تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی. فجر کے لیے گھر سے نکلے جماعت کے لیے, تو آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک کنواں بھی تھا, اور کنواں کھلا ہوا تھا. کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے نا, دیکھا آپ نے, وہ چھوٹی سی جس کو ہماری میمنے پاڑی کہتے ہیں, تو ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی. تو آپ اندھیرے میں جا رہے تھے, نگاہیں کمزور تھی, آپ اس منڈیر پہ چڑھ گئے اور قریب تھا کہ اس کنویں میں گر جاتے. پیچھے سے خاتون نے آواز لگائی کہ مولانا صاحب کنویں میں گر جاؤ گے, آگے مت بڑھو. پھر اس آواز سے سمجھ آئی کہ میں کہیں اور نکل گیا ہوں. واپس آئے اور مسجد پہنچے اور آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی. اس کیفیت میں بھی ان کی جماعت نہیں جاتی تھی. اور آج ہم ہیں, یار گرمی بہت ہے, سردی بہت ہے, تھک گیا ہوں, لیٹ سویا ہوں. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی, جماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے,
اور جماعت کو جو تھام لیتا ہے نا، اس کی نماز اور پکی ہو جاتی ہے. اور نماز کے جماعت کے بارے میں تو کیسی کیسی سبحان اللہ ہم نے فضیلت سنی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے بارے میں گویا کس طرح میں ارشاد باری مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کی تفسیر میں کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر 5 نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، سخت بیماری کا وقت تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے اور میں ابو بکر سے کہو نماز پڑھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. ابھی جماعت جاری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی. نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے، سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا، اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا. اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے. لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے 5 نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی. طریقہ یہ ہوتا 4 بندے آتے، کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے، مگر آپ 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے. اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں، جن کی آنکھیں سلامت ہیں. ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چل نہیں پا رہے تھے، ان کے واقعات سن رہے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے، اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا، ایک عجب بات یہ ہے، رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھی، ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا، سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکے. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا، تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا، کہیں کون ہے بھائی میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا، انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہے، تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں، ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں، ادب کے ساتھ آیا کرو، شوق کے ساتھ آیا کرو، خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی، کونسلر نہیں، چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے، پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا، ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں، تیاری کر کے کپڑے بھی اچھے پہن کے پرفیوم عطر لگاتے. مسجد میں کیسے آتے؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے، دکان سے اٹھتے ویسے منہ بھی میلا، دانت سے بھی بدبو آ رہی، کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا. ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو ادب سے آ، جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا.
तुम्हारी झोलियां भर के तुम्हें भेजेगा। एक और बात, लॉजिकली बात, आपके घर पे जब मेहमान आता है आप क्या करते हैं? तैयारी कर, क्या मेहमान आ रहा है, जरा अच्छी इसकी खातिर तवाज़ो करनी है, खुश होकर जाए, मेरा घर देख कर जाएगा तो जरा अच्छे अंदाज से घर को, और आने वाले को आपको तोहफा भी देते हैं। ऐसा ही चाहते हो ना मेहमान खुश होके जाए? अरे जब अल्लाह के मेहमान बनोगे तुम्हें वो भी खुश करके भेजेगा, झोलियां भर के। अच्छे मेहमान बनना। हाँ, कुछ मेहमान आपके घर पे भी आते हैं जो शोर मचाते हैं, गंदगी करते हैं, आपके घर में ही आकर आपको ही ताने दे रहे होते हैं। बंदा बोलता है इसको नहीं बुलाता। जिनका दाखिला बंद हो जाता है ना मस्जिद में, आना जाना बंद हो जाता है, वो खुद ही सोचे गलती की है कोई, लगता है मस्जिद जाकर शोर मचाया होगा, मस्जिद जाकर गंदगी की होगी, मस्जिद जाकर भी मोबाइल में लगे हुए होते हैं, मस्जिद जाकर भी हंसी मजाक चल रही होती है। आपको पता है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसका अदब कितना है। रिवायतों में आया मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हम तो कब्र रोशन करने आते हैं मस्जिद में और कब्र भी अंधेरा करके चले गए, क्योंकि मस्जिद का अदब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दुनिया वालों के घर जाओ तो बच्चों को भी समझा के जाते हैं शोर मत करना, बहुत बड़े आदमी है नाराज हो जाएंगे, बच्चे वहां बड़ा अदब से रहना, और यहाँ बच्चों को लाके पीछे छोड़ देते हैं। इधर तो छोड़ो काबे में छोड़ देते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यही हाल किसी बड़े आदमी के घर पे करते हो अपने बच्चों के साथ। याद रखो ये बेअदबियां, ये कहीं ऐसा ना हो हमारा दाखिला मस्जिद में बंद हो जाए, हमसे छीन ली जाती है रूहानियत, ये बरकत छीन ली जाती है। रिवायतों में कुछ लोगों को मस्जिद का कबूतर कहा गया। कई खुशनसीब ऐसे ये बुजुर्गों में होंगे ऐसे माशाअल्लाह, जो पांचों नमाजें मस्जिद में रोज नजर आएंगे, मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है इनका। क़यामत के दिन जिन खुशनसीबों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उस पूरी लिस्ट में एक वो शख्स भी है कि जब वो मस्जिद से बाहर जाए उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, दोबारा कब जाऊंगा। मस्जिद से बाहर जाकर भी मस्जिद में दिल लगा रहे। इधर तो मामला ही उल्टा है, मस्जिद में आकर भी दिल बाहर लगा रहता है, बाहर कब जाऊंगा, खत्म कब होगी नमाज, दुआ से पहले ही निकल जाते हैं। सोचें तुम्हारा मस्जिद में दिल नहीं लगा। जिसको वैसे भी एक मशवरा भी देता हूँ, जिसका दिल मस्जिद में ना लगे ना, आने के बाद गड़बड़ शुरू हो जाए ना, भागम भाग बेचैनी, उसको अपने दिल का इलाज करना चाहिए। यार मैं इतना बुरा हूँ, अल्लाह के घर में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर किधर मिलेगा। हाँ ये मेरे दिल का प्रॉब्लम है। और उलमा ने फरमाया भी कि मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे मछली पानी के अंदर होती, फिश इन द वाटर, वो मस्जिद के अंदर ऐसे ही होता। मछली कैसे मजे में होती है पानी में, बाहर निकालो तो बेकरार उछलती कूदती, ऐसा लगता है फिर पानी में डालो ना मर जाएगी। फरमाया ये मोमिन की मिसाल है, मस्जिद में आए सुकून जैसे ठिकाने पर आ गया। लेकिन इधर मामला उल्टा है, कुछ लोगों का हाल ऐसा होता है कि फिश आउट ऑफ द वाटर होती है, मस्जिद में आके ही बेचैनी, बार बार घड़ी देख रहे हैं, इमाम साहब 1 मिनट लेट हो गए। हाँ ऐसे भी होंगे हमारे यहाँ, कुछ इमाम साहब को रोक लेते हैं, हजरत 2 मिनट आज नमाज लेट हो गई, आपने आज 1 मिनट दुआ लंबी करा देना। अरे अल्लाह के, अच्छा यही 2 मिनट का शिकवा करने वाला बाहर पान की दुकान पे आधा घंटा खड़ा होगा, उधर कोई टेंशन नहीं, अल्लाह के घर में 2 मिनट ज्यादा क्यों गुजर गए। अरे नमाज खत्म भी हो जाए फिर भी क्या जल्दी है जाने की। किसके घर में बैठे हो, रहमान के घर में बैठे हो, रहीम के घर में बैठे हो, करीम के घर में बैठे हो, देने वाले के घर में बैठे हो, मुश्किल हल करने जिधर से हल होना है। जितने तुम्हें दुख है ना, बीमार हो, कर्जे में हो, टेंशन में हो, रोजगार प्रॉब्लम, औलाद का मसला, रिश्तों की रुकावट, वॉट एवर कैलेमिटी यू हैव, सब हल इसी के दर से तो होनी है, और उस करीम के दर पर आकर भागने की पड़ी है। सच बताऊं, कभी कभी मस्जिद के कोने में बैठ जाया करो, अल्लाह से बातें किया। हाँ अल्लाह से बातें किया, ये कमाल है। यकीन बताऊं, दुनिया में बड़े आदमी से बात करने का मौका नहीं मिलता, टाइम पहले लेना पड़ता है। अव्वल तो टाइम ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो किसी सेक्रेटरी के थ्रू टाइम मिलता है, वो पहले ही बता देता है साहब बहुत बिजी है, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ आप 5 मिनट बात करें, पीछे से वो आ जाएगा सर आपका टाइम पूरा हो गया, दूसरे सब आ रहे हैं। इतना मुश्किल है दुनिया में बड़े लोगों से बात करना। अगर मैं बताता हूँ जिसने कायनात बनाई है उससे बात करना कितना आसान है, उस खालिक से, उस मालिक से, बड़े बड़े शहनशाहों को शहनशाही जिसने अता की है। मेरे और रब के बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं है, हाथ उठाओ और डायरेक्ट बात करना शुरू, जितनी देर करनी है करो ना बात। और वो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। वो देने के लिए तैयार है, हम पुकारते, हमें जल्दी इतनी है, हमें उसके घर में चैन ही नहीं आ रहा। अरे 2 रकत नफल पढ़ ली, कभी तस्बीह पढ़ ली, सब चले गए तो कोने में अल्लाह से बातें शुरू कर दी। सोचो ना, अपनी माँ से जब आप तड़प कर बात करते हो तो माँ सीने लगा लेती है। जब अल्लाह से अर्ज करोगे कि मौला परेशान, मेरे मौला फंस गया हूँ, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, नहीं छूट रहे गुनाह, मालिक किसी तरीके से बचा ले, बंदा तेरा हूँ, बुरा हो गया हूँ तो अच्छा कर दे। वो चाहे तो सब ठीक हो जाएगा ना। या अल्लाह नमाजों पे दिल नहीं लग रहा, अल्लाह सजदों की लज्जत नहीं मिल रही, अल्लाह तिलावत करता हूँ तो दिल चाहता है बंद कर दूं कुरान में और पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह आंखें हराम देखने से बच नहीं पा रही, करम कर, मैं कैसे जहन्नम का अजाब सह सकूंगा मौला, अल्लाह हराम रोजी से बचा ले, मेरी रोजी में बरकत बोलो ना जो दिल में, अल्लाह से कौन रोक रहा है तुम्हें। और जिस जबान में बात करनी है करो,
ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے، خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہو، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے. آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت. اللہ، عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب، فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء فجر جماعت سے پڑھنے والا، فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. خوش نصیب ہے وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہے جن کی جماعت نہیں جاتی. جماعت کو تھام لو. اب کاروباری لوگ بیٹھے، تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں. کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا، ٹھیک ہے، اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا. 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے. 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی. حیدرآباد چھوڑو، دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے. 27 ٹائم ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں تو 27 ٹائم ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب میں گھر میں پڑھوں تو 1، اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب. علماء نے تو جماعت کی برکت بتائی نا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی، بہت افسردہ ہوئے. فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا کہ 25، ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب. کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا. ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں، جب ایمان ولضالین کہتا ہے نا اور آپ کہتے ہیں آمین، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. یہ جماعت کمال چیز ہے. ہاں، وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے، کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر، ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پہ دیتا ہے. یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے کیمیکل، سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے. الگ الگ کوئی جڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کہتی ہے جب جماعت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی اخلاص والا ہوتا ہے، کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے، کوئی مجبور کھڑا، کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا. کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے، کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، پتہ نہیں. اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی تو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے. میری تو قبول نہ ہوئی لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی. سمجھو یہ معجون ہے، یہ ایک مرکب ہے، یہ خوبصورت فارمولہ ہے جماعت کا. دنیا کے کسی مذہب میں یہ نظر نہیں ملتا آپ کو. اچھا، لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر، ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں. یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن، ایوری تھنگ ٹائم پہ، ٹرینیں بھی ٹائم پہ، جہاز بھی ٹائم پہ. ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. جو ریلیجن، جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا، ڈسپلن کا، ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں، میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نام لے اس ملک کا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا، ٹرین ڈیلے بھی ملے گی. مجھے بتاؤ، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے. دنیا کی لاکھوں مسجدیں ہیں، آن ٹائم اذان دی جاتی ہے، آن ٹائم جماعت کھڑی ہوتی ہے. ارے 1 2 4 ٹرینیں اور پلین ٹائم پہ چلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر دنیا میں رنگ و نسل کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں، مگر لاکھوں مسجدوں میں آن ٹائم اذان ہونا، آن ٹائم جماعت ہونا. ارے 1 منٹ پہلے مغرب میں ہم افطار نہیں کرتے، 1 منٹ پہلے سحری بند کر لیتے ہیں، 1 منٹ بعد کھانا نہیں کھاتے. اتنی ٹائم مینجمنٹ دنیا میں اور کون سے مذہب میں ہے؟ ارے اسلام تو صبح شام ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، وقت شروع نہیں ہوا تو نماز تم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں کتنا ٹائم کا پابند کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے اگر ہم اپنی لائف پہ امپلیمنٹیشن نہ کریں، ورنہ ٹائم مینجمنٹ جتنی خوبصورت انداز میں اسلام عطا کرتا ہے دنیا میں اور کوئی مذہب عطا نہیں کرتا. اتنا لوگوں کے دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو جایا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ٹریول کیسے ہوتا ہے. دنیا میں کئی آپ نے بڑے بڑے جو جس کو کہیں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25,000 50,000. بہت بڑا ایونٹ ہو گیا 1,00,000 2 لاکھ. حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟
اللہ پاک کووڈ کا خاتمہ فرمائے، پھر حج کے سفر شروع ہو، 35 لاکھ لوگ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ آج رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو سب نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اب ٹائم کے ساتھ چلنا ہے۔ آج مینا میں رات گزارنی ہے تو مینا میں گزارنی ہے، عرفات میں ہونا ہے تو عرفات میں ہونا ہے۔ ایسی مینجمنٹ، اتنا ٹائم ٹیبل، اتنا ڈسپلن، سبحان اللہ۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کنکری مارنی ہے تو اسی پہ کنکری مارنی ہے، لاکھوں لوگوں نے مارنی ہے۔ اسلام تو پریکٹیکلی ہماری ساری عبادتیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اب بندہ نماز بھی پڑھے اور باقی کام سارے دیر سے کر رہا ہو تو قصور تو اس کا ہے۔ نماز تو روز ٹائم سکھا رہی ہے کہ جب نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے تو باقی کام بھی ٹائم پہ کرنے ہیں، وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، کسی کو ٹائم دینا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات، جو مساوات کا درس ہے نا جماعت، اللہ اکبر، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے، میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں، یا ان کے چرچز ہی الگ بنے ہوئے ہیں۔ فلاں کمیونٹی کا چرچ الگ، فلاں اس کا عبادت گاہ الگ، اس قوم کی عبادت گاہ الگ، یعنی وہ ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں مگر ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ قوم الگ ہے، سٹائل الگ ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے۔ میں کئی چیزیں نہیں بول پا رہا لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، جن کو دنیا پر کچھ توجہ ہے، نظر ہے، مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا۔ اربوں پتی بھی کھڑا ہے، اسی کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ مقتدی ہوتا ہے اور جاب کرنے والا امامت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سیٹھ کہتا ہے پیچھے اس امام کے، ارے ایسا منظر دنیا میں کدھر ملتا ہے کہ علماء ہو، حفاظ ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کسی بھی جناب رنگ و نسل سے ہو، افریقن ہو یا عربی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ منظر آپ کو کسی اور ریلیجن میں نہیں ملتا۔ جو مسلمانوں کے اندر مساوات کا درس ملتا ہے، یگانگت کا درس ملتا ہے، یہ سرکار کے امتی ہونے کا احسان ہے ہم پر۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو جماعت والوں پر پیار آ رہا ہے کہ جو جماعت پڑھتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے، میرے رب کی رحمت کیسی برستی ہوگی۔ اے سب کھڑے ہیں لائن سے، کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، مالدار ہے، غریب ہے، سیٹھ ہے، نوکر ہے، مزدور ہے، عالم ہے، سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ جب یہ منظر میرے رب کی رحمت ملاحظہ کرتی ہوگی، کیسی رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی، جماعت اپنی زندگی میں نماز کی جماعت کو مضبوطی سے تھامیے، اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے۔ آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے، آپ بس اگر چاہتے ہیں، کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا۔ میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز دیتا ہوں، پھر بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے زندگی میں نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے تو دوائی ڈاکٹر کہتا ہے بھائی 3 ٹائم کھانی پڑے گی، شوگر ہو گئی ہے، کولیسٹرول ہو گیا، یہ فلاں دوائی نہیں کھاؤ گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے۔ دوائی پہلے لائف میں نہیں تھی، لیکن اب کیا کیا، جب دوائی آ گئی تو ہم نے اس کا اپنے زندگی میں سیٹ کیا۔ ناشتے کے بعد کھانی ہے تو گھر والوں کو بھی بتا دیا، دوپہر کو کھانی ہے تو آفس میں ایک ٹیبلٹ کی ڈبی رکھ دی، اپنے اسٹاف کو بھی بتا دیا بھائی ٹائم پہ یاد دلا دینا، جیب میں بھی رکھنا شروع کر دیا یار بھول نہ جاؤں۔ یعنی جو چیز لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جس کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں نماز اتنی اہم ہے کہ نماز نہ پڑھے تو چین نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یار نماز نہیں پڑھی ہے، ان کو تھوڑی دیر بعد خود ہی ریکال آ رہی ہوتی ہے، یار ابھی تک عشاء نہیں پڑھی، وہ بے چین رہیں گے، ان کو خود ہی ان کی باڈی نماز پڑھوائے گی، کیونکہ ان کو ویسے ہی چین نہیں آ رہا جیسے کھانا کھائے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ تو ایسی اپنی زندگی کا حصہ جس دن آپ نے نماز سے بنا لیا نا، تو الارم خود ہی بجے گا اندر، خود ہی آپ تیار ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے فجر کا۔ لوگ کہتے ہیں آپ 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو، اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے، ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلے؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائی، جب رمضان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا تو ابھی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ نماز کو پتہ ہے احادیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین،
یہ مسجد میں پلر ہے، عماد کہتے ہیں ستون کو، یہ ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. اللہ نہ کرے کوئی ستون نکال دے، عمارت کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. بغیر ستون کی عمارت گر جائے گی، ستون ہی نکال دے. ہماری دین کی عمارت کا ستون نماز کو کہا گیا ہے. اگر وہ ستون نکل گیا تھا، یہ دین کی عمارت ہی کہیں بیٹھنا چاہے. میرے اچھے اسلامی بھائی، آج پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. صدر الشریعہ کا جذبہ دیکھو، اولیاء کرام کی باتیں ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا صرف نماز نہیں، جماعت بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہ جو برکت ہے نا، نمازیوں کی برکت، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہوگا، اللہ کے گھر کی برکت، پھر 27 گنا ثواب. تو بیپاری بنو نا بھائی، تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. اور مسجد میں آ کر بیٹھنے کی بھی عادت ڈالے. حدیث پاک سن لیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے. اچھا واللہ میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی، لیکن بات میں نے یہی کہی تھی، کیسے اللہ تمہیں خالی لوٹائے گا. اور دیکھو میرے آقا نے بھی حدیث وہی بھائی، اللہ یہ حیا فرماتا ہے کہ کیسے بغیر حاجت پوری کیے کیسے لوٹائے گا. اس کے گھر میں آؤ گے تو تمہاری جھولی بھر کے لوٹائے. تو بس اب تو یہ کمال ہو گیا نا، ساری حاجتیں پوری کروانی ہیں تو با جماعت نماز اور آ کر پھر دعا میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھا کرے. اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اس کی اتنی فضائل ہیں کہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، مزید جذبہ بیدار ہو، پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ احادیث کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے. سبحان اللہ کہتے رہے. اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا. با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے. اس کے گناہ بخشتے جائیں گے. جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا. مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے، 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا. نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا. با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہو. آئے ہائے ہائے، اتنے انعام ہو تو پھر جماعت کیسے قضا ہوتی ہے. انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.